اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور تقوی سے باہر زندگی انسانی نہیں ہے، وہ غیر انسانی زندگی ہے جس کی عملی مثال اور ثبوت یہی نسل حاضر کا تقوی سے ہٹ کر، تقوی سے باہر ہو کر زندگی گزارنا ہے، اور اس کے نتائج جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور سب سے زیادہ قرآن میں تکرار ہونے والا حکم یہی ہے۔ اتنی تاکید کسی اور موضوع پر نہیں ہے۔ بعض اہم موضوعات ہیں جن کے متعلق چند دفعہ تاکید ہوئی ہے، لیکن جتنی تقوی کے متعلق تاکید ہے اتنی دیگر موضوعات کے متعلق نہیں ہے۔ غالباً 90 کے قریب حکم امر اللہ تعالیٰ نے فقط اس مادہ اتقوا کے ساتھ حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ابواب کے اندر دیگر صیغ کے ساتھ جو حکم دیا ہے، صیغ امر کے ساتھ، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس مجموعی تاکید سے تقوی کا مقام، تقوی کی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اتنی کثرت سے ترغیب و تاکید کے بعد آج ہم مومنوں کی زندگی میں سب کچھ دیکھتے ہیں تقوی کے بغیر، تقوی کے علاوہ۔ چونکہ تقوی قرآن میں تو ہے لیکن تعلیم قرآن میں غائب ہو گیا ہے۔ تقوی دین کے نظام میں ہے لیکن تعلیم دین میں، تبلیغ دین میں، ترویج دین میں، تبیین دین میں تقوی غائب ہو گیا ہے۔ اور تقوی کی بنیاد پر مومنوں کی زندگی قائم ہونے کے لیے سب سے پہلے اس مفہوم و معنی تقوی کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ تقوی کے معنی میں جو مسامحہ ہوا ہے اور جو سہل انگاری ہوئی ہے، اس کا بھی ایک بڑا دخل ہے تقوی کے نصاب دین سے حذف ہونے میں، اور لوگوں کی عملی دین میں تقوی کے غائب ہونے میں۔ تقوی کی تفسیر و تقوی کے معنی کو بڑا دخل ہے۔ تقوی کو بعض مشکلات فہم کی بنا پر ڈر، خوف اور پرہیزکاری میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور ڈر، خوف اور پرہیزکاری کو بھی اس طرح سے پیش نہیں کیا گیا تاکہ مومنین کو ضرورت محسوس ہو عملی زندگی میں۔ اگر تقوی کو ایک تدبیر کے طور پر، الہی تدبیر کے طور پر معنی کیا جاتا اور تقوی کو حفاظتی تدبیر
کی صورت میں پیش کیا جاتا تو چہ بسا بعض مومنین جو اپنی زندگی اور اپنے اہل خاندان کی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، لا ابالی لاپرواہ نہیں ہوتے، خواہشات کے تابع نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کو پاک رکھنا، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا، اپنی انفرادی زندگی، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، معیشتی زندگی اور تعلقاتی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آلودگیوں سے، آفات سے، وہ کم از کم اسے اپنا لیتے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا دین لوگوں کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس مقدار میں وضاحت کی گئی ہے، اتنا سنجیدہ مومنین نے اس کو اخذ کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین عبادات کے پابند ہیں، ان کے سامنے جب عبادات کی تشریح کی گئی ہے جس حد تک، اس حد تک انہوں نے عبادات کو لے لیا ہے، لیکن جن کے سامنے رسومات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، انہوں نے عبادات کو ترک کر کے رسومات کو بڑی سنجیدگی سے اخذ کیا ہے۔ عام لوگ جو مطلب ان کے لیے واضح ہو جائے اور اپنی زندگی میں اس کی تاثیر کے قائل ہو جائیں، اس بارے میں سنجیدہ طبقہ اس کو اخذ کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ غیر سنجیدہ طبقہ، اس سے قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ توقع نہ رکھیں، وہ لا ابالی و لاپرواہ ہوتے ہیں اور وہ خواہشات کے تابع ہیں، وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ جو سنجیدہ طبقہ ہے مومنین کا، ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کی صحیح تشریح ان تک پہنچ جائے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تقویٰ کے معنی میں جیسا اشارہ کیا تھا کہ سستی یا مسامحہ ہوا ہے کہ تقویٰ خوف ہے، تقویٰ ڈر کا معنی ہے، اور تمام مترجمین نے بالاتفاق جس زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے اور جس مسلک کے مترجم نے ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی ڈرو، اتقو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈر کا معنی کیا ہے۔ اور ڈر عملی زندگی میں کیسے ڈریں، کیوں ڈریں، ہم کیا خطرہ ہے اللہ کی جانب سے، ہمیں کیا ضرر نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے انسانیت کو پہنچ رہا ہے کہ اور کسی چیز سے دنیا میں نہ ڈرو، اللہ سے فقط ڈرو آپ۔ خوب یہ عملی زندگی میں تطبیق نہیں ہوا، لہٰذا اس کو فقط ایک تذکرے کے طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب حفاظت ہے، لغوی معنی تقویٰ کا حفاظت ہے۔ قرآن میں بھی قرآنی معنی و قرآنی اصطلاح کے مطابق بھی مراد حفاظت ہے، حفاظت حیات انسان، حفاظت نفس انسان، حفاظت وجود انسان۔ انسان بھی، اب یہ نقطہ اثناء میں عرض کر رہا ہوں، اس کو الگ سے ہم دین شناسی کے موضوع میں ذکر کریں گے، جیسے چند اہم موضوعات وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن ان کی تشریح ابھی باقی ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں امامیہ علماء کے نزدیک، ان سب کی ان بنیاد مصلحت پر ہے، کسی مصلحت کے مطابق وہ احکام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور مصلحت بھی انفرادی و ذاتی مصلحت نہیں ہے احکام کی بنیاد، بلکہ اجتماعی اور سماجی مصلحت احکام کی بنیاد ہے۔ یعنی نوع انسان، نوع بشر، تمام نسلیں، مراد انسانیت کی مصلحت ہے، وہ انسانیت جو مشترک ہے تمام نسلوں کے اندر، اس مصلحت کی بنیاد پر احکام وضع کیے گئے ہیں، جعل کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر اس کا ذکر کیا ہے، یہ انسان کی اجتماعی سماجی حیات کے تحفظ کے لیے ہے۔
اور چونکہ انسان انفرادی طور پر سماجی آغوش میں ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز سماجی حیات کے لیے مقرر کی جاتی ہے وہ خواہ نخواہ نتیجہ اس کا فرد میں ہی نکلتا ہے۔ جیسے ماں کو جو تقویت کی جاتی ہے تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا گود میں، وہ ساری چیزیں خودکار نظام کے مطابق بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں ماں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سماج ایک ماں کا درجہ رکھتا ہے، رحم کا درجہ رکھتا ہے، اور سماجی زندگی کا نظام دین نے مقرر کیا ہے، اور فرد سماج کی آغوش میں ہے، اس کی کوکھ میں ہے، اس کی رحم میں ہوتا ہے، ہمیشہ پرورش پاتا ہے۔ لہٰذا انفرادی تربیت کے لیے بھی سماجی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مصلحتیں جتنی بھی دین کے احکام کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یہ سب اجتماعی نظام زندگی کے لیے ہیں۔ تقویٰ بھی حفاظت زندگی ہے، اجتماعی زندگی کی حفاظت کے لیے ہے۔ علم اخلاق نے اس کو بالکل ایک انفرادی موضوع میں تبدیل کر دیا ہے کہ ایک شخص، فرد واحد، اس کے لیے تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جبکہ آپ احکام یعنی لہجہ حکم کا دیکھیں تو لہجہ اجتماعی ہے۔ اتقو، سب اتقو، بہت کم موارد میں انفرادی حکم آیا ہے، جیسا اس آیہ شریفہ میں جو سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ فرد کو حکم ہے، اتق اللہ، خطاب بھی فرد کو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن یہ انفرادی خطاب بھی، اس کی بھی در حقیقت جو بازگشت ہے اور آخر معال امر ہے وہ اجتماع کی طرف ہے، چونکہ راہبر امت کو حکم ہے اتق اللہ، اور راہبر کو جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ راہبری اور امت کے لیے آتا ہے، امت کی قیادت کے لیے آتا ہے، نہ کہ ذاتی زندگی میں نجی زندگی کا حکم ان کو آیا ہے۔ رسول اللہ کی یا راہبر کی نجی زندگی وہ الگ موضوع ہوتا ہے، اس سے امت کا سروکار نہیں ہوتا۔ امت کے لیے جو ہدایت کا منشور مومنین کے لیے، انسان کے لیے آیا ہے، یہ سارا اگر انفرادی خطاب ہے رسول اللہ کو تو وہ بھی نہایتاً امت ہی کے ذریعے لیے ہوتا ہے۔ پس تقویٰ میں ہمیں ہمیشہ یا دیگر احکام میں یہ نقطہ مد نظر رکھنا ہے کہ احکام، الہی احکام، شرعی احکام، دینی احکام اجتماعی مصلحتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور خطابات سارے اجتماع کو ہیں، اور اس تناظر میں ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تقویٰ میں حفاظت معنی ہے، حقیقی لغوی معنی بھی اور قرآنی معنی حفاظت ہے، پرہیز نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ لوازمات میں سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈر اور خوف کا کوئی تعلق نہیں ہے تقویٰ کے معنی سے۔ حفاظت اصل معنی ہے، اس کے لوازمات میں سے پرہیز بھی ہے، کسی جگہ پرہیز سے حفاظت ہوتی ہے، کسی جگہ ڈر کے حفاظت ہوتی ہے، کسی جگہ اور رویے کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے، اقدام کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اور ہر موضوع میں اور ہر مورد میں ڈر کے نہیں حفاظت ہوتی یا پرہیز سے حفاظت نہیں ہوتی، بعض اوقات تناول سے حفاظت ہوتی ہے، اختیار کرنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ حفاظت ہے اس کا معنی، اور حفاظت کے وہ چیز، حفاظت کا بھی وہ موضوع مراد ہے کہ بہت ہی اہم اور حیاتی اور بنیادی چیز کی حفاظت کو تقویٰ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یعنی تقویٰ حفاظت ہے، نہ کہ پودوں کی، درختوں کی اور پرندوں کی، مرغیوں کی، انڈوں کی کھانے کی حفاظت کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس کے لیے الگ لفظ ذکر ہوا ہے کہ ان کی حفاظت کا نام علیحدہ رکھا گیا ہے۔ تقویٰ حفاظت حیات انسان کے لیے ہے، چونکہ بہت بنیادی اور حیاتی اور محوری اور مرکزی امر ہے حیات انسانی۔ دوسری چیز تقویٰ میں
حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یا جو کہیں کہ دوسرا موضوع انسانی حیات کو درپیش خطرہ ہے۔ تقویٰ اس حفاظت کو کہتے ہیں جو انتہائی مہلک اور نابود کر دینے والی چیز سے انسان کو بچائے، ورنہ وہ چیزیں جو انسان کو معمولی چیزیں جیسے گرمی سردی ہے، اتنی گرمی سردی نہ معمولی گرمی سردی کہ جیسے انسان پنکھا لگا لے تاکہ گرمی سے بچ جائے، گرم کپڑے پہن لے سردی سے بچ جائے، یہ نہیں ہے تقویٰ، چونکہ اس سے حیات انسانی خطرے میں نہیں پڑتی۔ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، جسم کو مشکل ہوتی ہے، لیکن نہ بھی ہو، جن کے پاس پنکھے نہیں ہیں تو وہ مر نہیں گئے ہیں، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں سارے مر نہیں گئے ہیں۔ یہ بدن کی حفاظت یا اشیاء کی حفاظت، اپنے وسائل زندگی کی حفاظت، یہ تقویٰ نہیں ہے، وہ حفاظت کا الگ لفظ ہے۔ حفاظت اس خطرے سے حیات کو بچانا ہے، تقویٰ وہ حفاظت ہے جو حیات کو نابود کر دیتی ہے، وہ مضر اور نقصان دہ خطر اور آفت جس سے حیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، سماجی اور اجتماعی حیات کا، یعنی جو انسانی زندگی کا خاتمہ جس سے ہو جائے۔ انسانی زندگی ایک الگ طرز کی زندگی ہے۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا کہ حیات کے درجات ہیں۔ ایک نباتاتی حیات ہے، پودوں کی زندگی، یعنی اگنا اور بڑھنا، پھلنا پھولنا۔ اگر ایک انسان اس حد تک زندہ ہے، اگایا ہے، پیدا ہوا ہے، پیدا ہو کے بڑھ رہا ہے، قد بڑھ رہا ہے، اس کا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، طول و عرض اس کا بڑھ رہا ہے، مونچھیں داڑھی نکل آئی ہے اس کی، تو یہ پودا ہے۔ یہ ابھی حیات انسانی میں اس حد تک کے آثار سے یہ انسان شمار نہیں ہوتا، یہ پودا ہے، حیات نباتاتی ہے، یہ نبت ہے۔ اور اگر حرکت بھی کرتا ہے، گھوم پھر لیتا ہے، چر چگ لیتا ہے، ہوس رانی اور شہوت رانی بھی کر لیتا ہے، اگنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی ہے، پھلتا پھولتا بھی ہے، اور چرتا چگتا بھی ہے، احساسات بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی تسکین شہوت بھی کرتا ہے، تو یہ حیوانی حیات ہے۔ یہ ابھی انسان نہیں ہے، یہ پودا تھا، پودے سے جمادی نباتی زندگی ملی، نامی، اس کو اصطلاح میں حیات نامی کہتے ہیں، بقول ملا رومی کے کہ از جمادی مردم و نامی شدم، مردم ز نامی حیوانی شدم، یعنی پہلے انسان جماد تھا، مٹی تھا، قرآن کے مطابق تین تھا، تین سے پھر نامی زندگی، نباتی زندگی شروع ہوئی، اس نباتی زندگی سے حیوانی زندگی پیدا ہوئی، حیوانی زندگی کے بعد انسانی زندگی ہے، اور انسانی زندگی کے بھی درجات ہیں۔ انسانی زندگی کے پھر آگے جو ایک مرحلہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ حیات طیبہ ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ انسانی زندگی کے درجات ہیں۔ آگے انسانی زندگی کو جو خطرات درپیش ہیں، نہ نباتاتی زندگی، نباتاتی زندگی کو بچانے کے لیے تقویٰ نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر میڈیکل کا کام نباتاتی زندگی انسان کی بچانا ہے، سائیکالوجی کا کام انسان کی حیوانی زندگی کا تحفظ کرنا ہے، دین انسان کی انسانی زندگی کا تحفظ دیتا ہے۔ میڈیکل سے انسان نہیں بچا رہے، ایک پودا بچا رہے ہیں، جس طرح زراعت میں، علم زراعت میں کھڑا ہوا پودا غیر متحرک پودا بچاتے ہیں، علم طب میں متحرک پودا بچاتے ہیں، یا جس طرح ایک میڈیکل کا ایک شعبہ ہے ویٹرنری میڈیکل یا سائنس، اس کے مطابق حیوانات، اس کا مثلا پیٹ ٹھیک کام کرے، اس کی تکثیر نسل کیسے ہو، اس کا دودھ کیسے بڑھایا جائے، اس کا گوشت کیسے بڑھایا جائے، یہ طب حیوانی ہے، جانوروں کے طب کا یہ ہدف ہے۔ انسانی طب، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا تھا کہ طبیب
دوار بطبہ کہ رسول اللہ طبیب ہیں بشریت کے، لیکن نہ وہ طبیب جو پودے پروان چڑھاتا ہے یا وہ جو جانور کی اصلاح کرتا ہے، ان کے دودھ اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک کرنے والی طب ویٹرنری طب ہے، اور پرورش دینے والی کھاد اور پانی دینے والی طب وہ نباتاتی طب ہے۔ انسانی طب شعور سے شروع ہوتی ہے، عقل سے شروع ہوتی ہے، اقدار سے شروع ہوتی ہے۔ انسانی حیات کی بنیادیں یہ نہیں ہیں جن کی پرورش میں ہم مصروف ہیں۔ انسانی حیات کی علیحدہ سے قرآن کریم نے تعریف کی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے انسانی حیات رشد کرتی ہے اور پرورش پاتی ہے۔ تقوی اس مرحلہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے۔ نباتاتی اور حیوانی زندگی تقوی اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے عام حفاظتی اصول ہیں جو حفاظت کے نام سے ہی یا صیانت کے نام سے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اب یہ معنی تکمیل ہو جائے، تکرار ہو جائے، یعنی کئی ہفتوں سے میں اس لیے تکرار کرتا ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک بات جو پیدائش سے لے کر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے وہ آسانی سے نہیں ہٹتی۔ آپ نے جب سے شعور سنبھالا ہے، تقویٰ سنا ہے، پرہیزگاری، ڈر اور خوف، قرآن پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈرتے بھی نہیں ہیں، یا تو ڈر جاتے اللہ سے، وہ بھی نہیں ہے، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ایک فرد نہیں ڈرتا۔ آپ مجھے اللہ سے ڈرا ہوا کوئی بندہ بتائیں کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ بندوں سے ڈرتے ہیں ہم، اپنے مسئولین سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، فوج سے ڈرتے ہیں، دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے، بلیوں سے ڈرتے ہیں، لال بیگ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ کوئی نہیں ڈرتے، سب اللہ کے سامنے بے باک اور جری ہیں۔ یہ معنی کیا اللہ سے ڈرو، اب حفاظت اس کی جگہ پر لانے کے لیے تکرار کی ضرورت ہے، اور تکرار فقط جمعہ کے خطبہ میں تکرار کافی نہیں ہے، جب تک ہر آدمی اس مطلب کو تکرار نہ کرے کہ تقوی حفاظت کا نام ہے، اور ڈر اور خوف اس کے لوازمات میں سے ہے، اور پرہیزگاری اس کے لوازمات میں سے ہے۔ تقوی اہم بنیادی حیاتی چیز کے تحفظ کا نام ہے۔ تقوی اس خطرے سے محفوظ رکھنا ہے جو نابود کرتا ہے انسانی حیات کو، انسانی مرحلے کو نابود کر دیتا ہے۔ نباتاتی مرحلے کو جو خطرہ مٹائے اس کی حفاظت کا نام تقوی نہیں ہے، انسانی مرحلے کو جو ختم کرے اس سے بچانا تقوی ہے۔ تقوی میں ایک وہ شے جس کو بچانا ہے اور وہ خطر جس سے بچانا ہے، اور ایک وسیلہ، ذریعہ جس کے ذریعے بچانا ہے۔ وقایہ جس کو بنانا ہے، واقعہ جس کو بنانا ہے، وہ بھی تقوی کے مفہوم میں شامل ہے۔ تقوی ان ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ لفظ تقوی جہاں استعمال ہوا ہے وہاں یہ چند چیزیں آپ حتماً تشخیص دے کے آگے جائیں، اور آیات کریمہ نے یہ کام خود کر دیا ہے، آپ کو متوجہ کر دیا، آپ کے لیے نہیں چھوڑا کہ آپ خود سے تشخیص دیں۔ قرآن کریم میں یہ بتا دیا ہے کہ یہاں بچانا کیا ہے، کس سے بچانا ہے، کس کے ذریعے بچانا ہے۔ یہ پورا نظام جہاں تقوی کا حکم آیا ہے وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق، بیان کے مطابق، سورہ مبارکہ احزاب کی آیا 2، 3 اور 4 آگے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی آپ تقوی اختیار کریں۔ اب اصل جو مشکل، جس مشکل سے علماء مترجمین حفاظت چھوڑ کر پرہیز میں چلے گئے ہیں، وہ یہی آیات ہیں جن میں تقوی کے اندر متعلق اللہ کی ذات ہے، اتق اللہ، اتق اللہ۔ باقی تمام آیات ترجمہ کر کے حل کر لیا، وہاں حفاظت ہی معنی کیا، اور حفاظت کے ذریعے سے آگے بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جہاں تقوی کے آگے اللہ کا اسم مبارک، اسم جلالہ آیا ہے، وہاں پھنس گئے ہیں کہ تقوی کا متعلق اللہ کیسے قرار پا سکتا ہے۔ اتق اللہ
یعنی اللہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ یہ حل نہیں ہوا۔ اتقوا النار سمجھ میں آ گیا، اتقوا النار حل کر لیا مسئلہ، اتقوا اللہ حل نہیں ہوا، چونکہ زیادہ تر استعمال اس ترکیب کے ساتھ ہے، اتقوا اللہ، اتق اللہ، اتقوا ربکم، اللہ کے ساتھ اللہ متعلق تقوی ہے یا رب متعلق تقوی ہے، یہ حل نہیں ہوا تو فیصلہ یہ کیا کہ حفاظت کو ہی چھوڑو، ڈرو کا معنی کرو، پرہیز کا معنی کرو، تاکہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، بات حل ہو جائے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، تقوی میں عرض کیا تھا کہ تقوی دو مفعولی فعل ہے، دو مفعول ہوں تو پھر تقوی کا معنی بنتا ہے، ایک مفعول نہیں مانگتا، فاعل، تقوی کے لیے فاعل چاہیے جس نے تقوی کرنا ہے، لینا ہے، تقوی کے لیے وسیلہ چاہیے جو مفعول قرار پائے گا، اور تقوی کے لیے جس چیز کی حفاظت کرنی ہے اس کو مفعول قرار دیں گے آپ۔ لہٰذا یہ چیز تشخیص دینی ہے ہم نے کہ تقوی میں کس چیز کو کس وسیلے سے محفوظ کرنا ہے۔ جو علماء نے ترجمے کیے ہیں یا تفسیریں کی ہیں، وہ تقوی پہ جب پہنچتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، تو وہاں یہی کہتے ہیں کہ اس کے دو مفعول ہیں، مادہ واقعی کے دو مفعول ہیں، لیکن جب ترجمے پہ آتے ہیں تو وہاں بھول جاتے ہیں کہ دو مفعول اس کے یہاں معین کرنے ہیں، بتانے ہیں کہ کون سے دو مفعول ہیں یہاں پر، وہ دو متعلق کون سے ہیں جو تقوی ذاتاً معنی تقوی ان پر موقوف ہے۔ یہ یا ایھا النبی اتق اللہ، تقوی اختیار کریں۔ اتق اللہ، یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ چونکہ آپ کی دین کی زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کو اختیار کیا ہے منشور ہدایت نازل کرنے کے لیے، اور عربی میں خصوصیات ترجموں میں منتقل نہیں ہو سکتی، کسی بھی زبان کی خصوصیات ترجمے میں منتقل نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ ہر زبان کچھ چیزوں کی ایسی مالک ہوتی ہے جو اس کی ذاتی ہیں، وہ دوسری زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ مثلا پنجابی میں ایسی خصوصیت ہے پنجابی زبان کی، کسی زبان میں ان کا ترجمہ، وہ خصوصیت، وہ صفت آپ منتقل نہیں کر سکتے۔ آپ جو منتقل کریں گے وہ ایک دور کا معنی ہے، لیکن خصوصیات اس زبان کی اس زبان میں نہیں پیش کر سکتے آپ۔ اسی طرح پشتو میں، سندھی میں، بلتی میں، گلگتی میں، سرائکی میں، ہر زبان کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں، وہ ڈکشنری کے ذریعے سے دوسری زبان میں ہم نہیں منتقل کر سکتے، آپ کو وہ زبان خود سیکھنا پڑے گی۔ مثلا جو لوگ پنجابی کی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے پنجابی سیکھیں، اس پنجابی سے ان کی سمجھ میں آئے گا کہ پنجابی کے جو عبارتوں میں، الفاظ میں، محاورات میں، مکالمات میں جو خصوصیات ہیں ان کو کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، آپ کی جو بھی اپنی زبان ہے مادری، اس کی خصوصیات آپ ترجموں میں منتقل نہیں کر سکتے۔ عربی کی سب سے زیادہ یہ خصوصیت ہے کہ عربی کی خصوصیات نہیں منتقل ہو سکتی، اس لیے عربی کا پیغام عربی سمجھ کر ہی پلے پڑے گا ہمارے۔ اگر گوگل کی مدد سے عربی سمجھتے ہیں، ابھی ہمیں ایک دستاویز ضرورت تھی تو وہ گوگل کی مدد سے مترجم نے ہمیں ترجمہ کر کے دیا، تو اب وہ مفہوم یہ تھا کہ ایک سرکاری قانون
کسی موضوع ادارہ بنانا ہے، اس کے بارے میں سرکاری قانون کیا ہے، تو انہوں نے گوگل سے، وہ انگلش میں تھا کیونکہ پاکستانی شدید احساس کمتری میں مبتلا ہیں، شدید۔ پاکستانی کا انگلش میں ہر چیز، انگلش میں نوٹ لکھنا، انگلش میں تقریریں لکھنا، انگلش میں میٹنگ کرنا، انگلش میں سب کرنا، وہ واقعاً خوفناک حد تک احساس کمتری ہے۔ اپنی زبان میں آپ کرو، ہر قوم اپنی زبان، اپنے کسی زبان والے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ انگلش میں ساری کارروائی کر رہا ہو سوائے پاکستانیوں کے۔ اس احساس کمتری سے نکلیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ کو متوجہ کیا ہے کہ انگلش احساس کمتری ہے، اب ہماری زبان نہیں ہے۔ ضروری ہے پڑھیں، انگلش سے آشنائی مضر بھی نہیں ہے، مفید ہے، لیکن ایک زبان ہے اور وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت ہم اس کو پڑھیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو، لیکن اس کو اپنی روزمرہ اس عمل کا حصہ بنا لینا کہ اپنی بیوی کے لیے جو خط لکھیں انگلش میں لکھیں، ماں ان پڑھ ماں کو خط لکھتے ہیں انگلش میں لکھتے ہیں، یہ واقعاً یہ غیر متعادل ذہن ہے۔ جو ابھی ایک ہمارے دوستوں نے ہمیں وہ ایگریمنٹ بھیجا، وہ مستری کے ساتھ، مستری ان پڑھ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ ایک انگلش میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ مستری جو ہے فریق اول ہے اور یہ فریق دوم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فریق اول نے کیا کرنا ہے، فریق دوم نے۔ بندے خدا کو کیا پتہ کہ آپ انگلش میں کیا لکھ رہے ہیں اور کیا مستری پر روب ڈال رہے ہیں، اس کو اردو نہیں لکھنا آتی، عموماً یہ طبقہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، یہ ان کے ساتھ میں ٹھیکیدار ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کا ایک مہارت ہے، اسکل ہے، تو آپ اس کی زبان میں یہ معاہدے کریں۔ یہ لاشعور میں ہماری احساس کمتری، ہمارے لاشعور میں، ہمارے ضمیر میں رچ بس گئی ہے، اس کو ذہن سے نکالیں آپ۔ ہر زبان کی خصوصیت ہے، وہ گوگل نے ترجمہ کر کے دیا کہ ادارے کی فطرت یہ ہونی چاہیے، ادارے کی فطرت کے مطابق۔ اب وہ ادارے کی فطرت انہوں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیچر کا، کہ یہ ادارہ ہے تو اس کا ایک نیچر ہے اور اس نیچر کے مطابق، تو گوگل نے تو فطرت ہی ترجمہ کرنا ہے نا، کہ ادارے کی فطرت ہے، فطرت میں یوں ہے۔ عجیب و غریب ایک وہ مضحکہ سی عبارت ہے وہ۔ آپ گوگل نہیں، آپ ترجمہ کر لیں، نہیں کر سکتے آپ۔ اس زبان کی خصوصیت اس زبان میں ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اتق اللہ، ان قواعد کے مطابق اگر امر اس شکل میں آیا ہے، اتقو، اتقی، اس کو عربی قاعدے کے مطابق کہتے ہیں کہ ایک باب ہے وقایا کا، جس میں جس لفظ کو یہ معنی دینا ہو تو اس میں الف اور تے اور بیچ میں ایک اور الف، اصلی حروف کے اندر 3 حروف اضافہ کرنے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں، میں کوئی بھی لفظ بولوں گا، آپ 3 جگہ پر یہ 3 حرف اضافہ کر دیں تو یہی باب بن جائے گا عربی قاعدے کا۔ جن کو عربی نہیں بھی آتی وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مداخلت تو تصرف تو کرتے ہیں نا، اپنا دین میں اجتہاد کرتے ہیں دین پڑھے بغیر، تھوڑا عربی میں بھی کر لیں، سیکھ لیں عربی کا طریقہ۔ مثلا عربی میں کاف تے بے، کتبہ، اس میں 3 حرف اضافہ کریں، اس میں اول میں الف لگائیں، لگا دیا؟ نہیں لگایا، لگا دیا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا تھا؟ اصل حرف اس کے 3 ہیں، کاف تے بے۔ کاف سے پہلے الف لگا دیا آپ نے، کاف کے بعد تے لگا دیں، لگا دیا۔ پہلے کیا تھا؟ کتبہ، اب کیا ہو گیا؟ اکتتبہ۔ چونکہ الف بھی آ گیا نا ادھر اول میں، الف کے نیچے زیر ڈالنی ہے، کاف کے بعد تے ڈال دینی ہے، اکتتبہ۔ اب آپ نے جو کتبہ کی اپنی تے تھی،
آخری حرف لام تھا، بے تھا، اس بے سے پہلے ایک اور الف لگا دیں آپ، کیا بن گیا؟ اکتتاب. اکتتاب. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جگہ کیا ہے، کہاں پر ہم نے 3 حرف پہلے ہیں، 3 حرف ہم نے اس میں اضافہ کر دینے ہیں، تو یہ نیا لفظ بن جائے گا اسی سے. آپ کے ہاں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے حسبہ. حسب، ہے حلوے والی، ہے سین بے. یہی کام کریں، 3 حرف اضافہ کریں، ہے سے پہلے الف لگائیں، احسبا. ہے کے بعد تے لگائیں، احتسبا. بے سے پہلے الف اور ایک اور لگا دیں، احتساب. احتساب بنا دیا. بس آتی ہے عربی آپ کو؟ ویسے آپ سہمے ہوئے تھے کہ عربی نہیں آتی آپ کو. آتی ہے نا، اتنا سادہ، مفت میں 3 حرف لگا کے عربی بنا دی آپ نے. آپ ایک اور لفظ جو استعمال کرتے ہیں اردو میں، بنا کیسے ہے؟ خلف. خلفا. خلف کہتے ہیں پیچھے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو. خوب، اس میں آپ خے لام فے، خے سے پہلے الف لگائیں، اخلافا. خے کے بعد تے لگائیں، اختلافا. فے کے پہلے، فے سے آخری حرف سے پہلے ایک اور الف لگائیں، اختلاف. اختلاف بنا دیا آپ نے، خلف کو اختلاف بنا دیا. ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جانبا، سائڈ. کہتے ہیں نا سائڈ پہ ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، سائڈ پہ ہو، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. سائڈ پہ عربی لفظ، عربی میں کسی کو کہیں سائڈ پہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، جانب، سائڈ پہ ہو. جانب سائڈ کو کہتے ہیں، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جانب سائڈ کو کہتے ہیں. اب آپ جانب کو، جنب اصل اس کا لفظ ہے جنب، جیم نون بے، پہلے جیم کے الف لگائیں، اجنب. جیم کے بعد تے لگائیں، اجتنب. بے سے پہلے الف لگائیں، اجتناب. اجتناب کرو بھائی، اختلاف کیوں کرتے ہو؟ احتساب ہو رہا ہے سیاستدانوں کا، اپوزیشن کا. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں. ان کے معنی کیا ہے؟ جو یہ اردو میں آئی ہوئی عربی ہے، یہ عربی اردو میں آ گئی ہے، اور یہ عربی آپ کو سمجھ بھی آتی ہے. اس کا معنی کیا کرتے ہیں آپ؟ اجتناب. کیا معنی کرتے ہیں؟ کیا؟ پرہیز. ہاں، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے سائڈ پہ ہو. اجنب یعنی سائڈ پہ ہو، اجتنب یعنی میں نے سائڈ اختیار کر لی ہے. جب یہ 3 حرفوں میں 3 حرف اور لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، اپنا لینا، لے لینا، معمول بنا لینا. یہ فرق پڑتا ہے 3 حرف اضافہ کرنے سے. آپ کہتے ہیں دوسرا آپ کو کہتا ہے جنب، آپ کہتے ہیں اجتنب، تو سائڈ پہ ہو. جب آپ کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا ہوں، اس سائڈ پہ ہو جانے کو اجتناب کہتے ہیں. میں ایک جانب ہو گیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا، میں بیچ میں نہیں ہوں، میں سائڈ پہ ہو گیا. مثلا 2 بندوں میں بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے، بیچ میں ایک تیسرا آتا ہے، وہ ایک فریق اس کو کہتے ہیں تو سائڈ پہ ہو، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یہ جو سائڈ پہ ہو گیا، چپ ہو گئے، یہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہاں، جنب، کنارہ. اس نے کنارہ اختیار کر لیا، اختیار کر لیا. اختلافا. اختلافا یعنی پشت سے آنا، خلف سے آنا، اختیار کرنا. خلف کو اختیار کرنا، پشت سے آنے کو اختیار کرنا. اسی طرح احتساب، حساب کو اختیار کرنا، حساب کسی کا لینا، طلب کرنا، مطالبہ کرنا. کسبہ، کمانا، کسب کمانے کو کہتے ہیں. اکتساب، کمائی اختیار کرنا، کمائی کو شروع کر دینا، کمائی اپنے معمول بنا لینا، اکتساب. اسی سے ہے تقوی بھی. اتقو، اتقی یعنی حفاظت اختیار کرو.
حفاظت وقایا اختیار کرو، حفاظتی وسیلہ اختیار کرو، ہیلمٹ اختیار کر لو، خود اختیار کر لو، جو چیز جس نے تمہیں بچانا ہے سپر اٹھا لو. اتقی یعنی اختیار کر لو. اب اتقو اختیار کر لو، وقایا اختیار کر لو، حفاظت اختیار کر لو. خوب اب آتے ہیں حفاظت اختیار کرنے کے لیے. کیسے اختیار کریں؟ سب سے پہلے وسیلہ ہدایت، وسیلہ حفاظت تشخیص دو کیا ہے. وہ وسیلہ اٹھا لینا، اس کو اپنا لینا اور اس کو اپنے کام میں لے آنا، یہ اتقا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اس خطرے کے مقابلے میں اس خطر سے بچانے والا وسیلہ اختیار کر لو، وسیلہ وقایت اختیار کر لو. یا ایھا النبی اتقے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یا ایھا النبی خذ الوقایا، وقایا اختیار کر لو، اٹھا لو وقایا، سپر اٹھا لو اپنی. کس سے؟ وہ خطرہ جو منافقین اور کفار سے آپ کو درپیش ہے. خوب کیسے نبی کس وسیلے سے کفار اور منافقین کے شر سے اپنے کو اور امت کو بچائیں؟ اللہ. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کو وقایا اختیار کرو، اللہ کو حفاظت کا ذریعہ اختیار کر لو، اللہ کو حفاظت کا منبع اختیار کرو. جیسے کہتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ کرو. خوب یہاں کیوں ڈر اور خوف اور پرہیز مانا نہیں کرتے؟ اللہ کو سہارا اختیار کرو، اللہ کے سپرد کر دو اپنے امور، وکیل اختیار کرو اللہ کو. توکل اللہ کو اختیار کر لو، آپ لے لو اللہ کو بھروسے کے طور پر. خوب اللہ توکل میں بھروسہ بن سکتا ہے تو اللہ تقوی میں وقایا اور آپ کو خطرے سے بچانے کا واسطہ نہیں بن سکتا؟ خوب اللہ نے جب بھی آپ کو بچانا ہے، اللہ کی ذات نے نہیں بچانا. اب یہ تھوڑا سا مطلب وضاحت آگے مزید ہوگی، یہ خطبے کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہاں سے آگے بعد میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض کروں گا. خداوند تعالیٰ ہمیں فہم دین، فہم قرآن صحیح معنوں میں جیسے اس کے حقیقی معنی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کا نام ہے. تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے اس اہتمام کو عملی شکل دیں.
نماز جمعہ و یوم جمعہ تقویٰ کے لیے خداوند تعالیٰ نے مختص کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ تقویٰ کی تبلیغ، تشریح، تقویٰ کے مطابق نظم اور تقویٰ کے مطابق زندگی کا عملی نقشہ بنانے کے لیے۔ بعض افراد فتاویٰ کے سہارے سستی کرتے ہیں کہ میرے مرجع کا فتویٰ یہ ہے کہ تقویٰ نماز جمعہ واجب تعینی نہیں ہے، واجب اختیاری ہے یا فلاں۔ رسول اللہ کا فتویٰ بھی تو پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ جو 3 جمعہ عمدن ترک کرے، حاضر نہ ہو، وہ منافق ہے۔ اگر اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ واجب تعینی ہے اور ترک کرے تو منافق ہوتا ہے، یا واجب تخییری ہے اور ترک کرے تو منافق ہوتا ہے، یا جو بھی حکم ہو جمعہ کا، اس میں یہ تشریح نہیں ہے۔ واجب عینی ہے، ترک کیا ہے 3 دفعہ لگاتار، منافق۔ واجب تخییری کے قائل ہو، 3 مسلسل ترک ہیں، منافق۔ تو یہ منافقت پہ کیوں سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ منافقت رسول اللہ کے فرمان کو عملاً ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیا تخییری ہونے سے منافقت نہیں ہوتی؟ ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان، اگر اضطرار آ جائے، اضطرار دین نے خود معاف کیا ہوا ہے، اضطراری احکام علیحدہ سے دین میں مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اختیاری صورت میں یہ کہ مصروف تھے، مہمان آ گئے، فلاں آ گئے، یہ نہیں ہے اضطرار۔ اضطرار یہ کہ بیمار ہو گئے، جس طرح خود دین نے کہا کہ جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، یہ اور بیمار بھی وہ جو نہیں آ سکتے، نماز میں شرکت نہیں کر سکتے، ان کو اہمیت دیں۔ تقویٰ زندگی کا مواد منشور و نصاب نہج البلاغہ ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ حکمت 103 ہمارے زیر باس ہے نہج البلاغہ سے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کہ آپ نے ایک پیوند لگا ہوا پیراہن لباس پہنا ہوا تھا، زیب تن کیا ہوا تھا خلافت کے زمانے میں۔ وہ رؤیا علیہ ازار خلق مرقوع، خلق مرقوع یعنی ایک پوسیدہ پرانا لباس، اور وہ بھی پھٹا ہوا اور اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، یہ پہنا ہوا تھا۔ فقیل لہ فی ذلک، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے خلیفہ وقت نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا یخشہ لہ القلب وتدل بہ النفس، اس لباس کے پہننے سے دل نرم ہو رہتا ہے، نفس رام ہو جاتا ہے۔ ویقتدی بہ المؤمنون، اور مومن اس کی عملی پیروی کر سکتے ہیں۔ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا اور آخرت 2 دشمن ہیں اور 2 بالکل علیحدہ، وسبیلان مختلفان، اور 2 مختلف راستے ہیں۔ فمن احب الدنیا وتولاہا ابغض الآخرہ وعاداہا، جس نے دنیا کو پسند کر لیا وہ آخرت کا دشمن و مخالف ہو گیا اور دور ہو گیا، اور جس نے آخرت کو انتخاب کر لیا، پسند کر لیا، وہ دنیا سے دور ہو گیا۔ وہما بمنزلۃ المشرق والمغرب، اور ان دونوں کا رشتہ تعلق مشرق و مغرب والا ہے، یعنی مشرق و مغرب جس طرح ایک دوسرے سے دور ہیں اور فاصلے پر ہیں، یہ دونوں بھی اسی طرح سے ہیں۔ وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخِرِ، اور ان کے درمیان، مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی چلتا ہے اس کا قانون یہ ہے، مشرق کو جائے گا تو مغرب سے دور ہو جائے گا، مغرب کو ایک طرف جائے گا تو مشرق سے دور ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت کا بھی یہی قانون ہے، جو دنیا کی طرف جائے گا آخرت سے دور ہو جائے گا، جو آخرت کی طرف جائے گا وہ دنیا سے دور ہو جائے گا۔ وَهُمَا بَعْضُ ذَرَّتَانِ، اور یہ دنیا و آخرت دونوں 2 سوتن ہیں، 2 سوکنے ہیں، 2 بیویوں کی طرح ہیں، ایک ہی مرد کی 2 بیویوں کی طرح ہیں کہ جنہیں کبھی بھی وہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اس حکمت نورانی میں پہلا مطلب یہ ہے کہ رؤیا علیہ ازار خلق مرقوع، امیر المومنین علیہ السلام کے تن مبارک پر ایک پیوند خوردہ پوسیدہ لباس دیکھا گیا۔
فقیل لہ فی ذالک، اور اس کے بارے میں سوال اٹھایا گیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بارے میں فرمایا ہے اپنے لباس کے بارے میں کہ کیسا لباس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرماتے تھے۔ اس کا شمارہ اب میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ بعد میں انشاءاللہ۔ اس کا مضمون یہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خطبے میں، مفصل خطبے میں یہ بیان فرمایا اپنے لباس کے متعلق کہ یہ میرا لباس ہے، پیوند خوردہ ہے، یعنی پھٹا ہوا تھا اور میں نے جا کے درزی سے اس کو سلوایا، پیوند لگوایا، اور پھر وہ پیوند بھی پھٹ گیا، استعمال کیا وہ بھی چھد گیا، پھر میں نے دوبارہ درزی کے پاس گیا، اس کو دوسرا پیوند لگایا، پھر یہ لباس کسی دوسری جگہ سے پھٹ گیا، پھر اس کو درزی کے پاس لے جا کر سلوایا، پھر اس طرح استعمال کیا، اور اس استعمال میں یہ چھدتا گیا، اور امیر المومنین اس کو درزی سے سلواتے رہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اب اتنا پھٹ کے پیوند خوردہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر اتنی تھگلیاں لگی ہوئی ہیں کہ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے درزی کے پاس جاتے ہوئے کہ وہ اس کو پیوند لگا کے اب میں شرمسار ہوتا ہوں اس کے پاس جا کے کہ اس کو پھر ایک اور جگہ سے چھد گیا ہے، پھٹ گیا ہے۔ پرانا لباس، پوسیدہ لباس جلدی پھٹ جاتا ہے، خصوصاً جب پسینہ ہو، پسینے کی حالت میں لباس شرابور ہو جاتا ہے، اور اس وقت معمولی حرکت سے بھی وہ پھٹتا چلا جاتا ہے اگر پوسیدہ ہو۔ نیا لباس کچھ عرصے کے لیے برپا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، لیکن پوسیدہ لباس پھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ وہ خطبہ شمارہ نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب حضرت کے اپنے الفاظ۔ یعنی معمول تھا امیر المومنین کا خلافت کے زمانے میں بالخصوص، خوب کیوں یہ لباس پہنتے تھے؟ یہی تو تعجب دیکھنے والے کو ہوا کہ آپ خلیفہ مسلمین ہیں، بیت المال بھرا ہوا ہے، سلطنت اتنی عظیم ہے، تو آپ یہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اور پھر اس سے پہلے خلفاء کے تن پر کسی نے ایسا لباس نہیں دیکھا۔ سربراہ مملکت لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، مثلا خلیفہ سوم، ان کا ایک انداز شاہانہ انداز تھا، ان کے اپنا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بھی مالدار تھے اور بیت المال بھی ان کے اختیار میں تھا، اور وہ بیت المال سارا بنو امیہ میں تقسیم ہوتا تھا، اور ان کے پاس جو گھر تھے یا جو طرز لباس تھا وہ تو ایک بڑا عظیم لباس تھا ان کا، پہنتے تھے۔ خلیفہ دوم اتنی کروفر میں نہیں ہوتے تھے، لیکن پھٹا ہوا پھر بھی نہیں ہوتا تھا ان کا لباس۔ خلیفہ اول بھی اسی طرح خلفاء کو مومنین نے، مسلمین نے دیکھا ہوا تھا۔ اب چوتھے خلیفہ آئے ہیں، الگ ان کا طریقہ کار ہے کہ خلیفہ ہوتے ہوئے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ تو سوال اٹھا کہ خلیفہ اور رہبر سربراہ مملکت کے تن پر ایسا لباس کیوں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین کے نزدیک سالم لباس، نیا لباس، اچھا لباس پہننا وہ کوئی مذموم چیز ہے، نہ، یہ نہیں تھا مقصد۔ امیر المومنین نے خود اس کی وجوہات بھی بیان کر دی ہیں کہ میں خلیفہ ہوتے ہوئے ہر قسم کا لباس پہن سکتا ہوں، اپنا ذاتی خرید کر، اتنی درآمد تو امیر المومنین کی تھی، بیت المال سے ہی تھی کہ میں اپنا دوسروں کی طرح معمول کا قیمتی اور اچھا لباس پہن لوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ، اور پھر آگے امیر المومنین کی یہ تین چیزیں خود امیر المومنین نے اپنی زبان سے بیان کی ہیں۔ ایک جوتا جو جنگ کے دوران پھٹ گیا اور ابن عباس نے کہا کہ یہ پھینک دو تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ایک کھانا، اس کا بھی ذکر نہج البلاغہ میں ہے، وہ کھانا امیر المومنین نے ایک جگہ چھپا کے رکھا ہوا تھا باغبانی کے دوران، اور ایک شخص سمجھا کہ آج بڑے پراٹھے اور آملیٹ لے کر آئے ہیں، تو وہ صبح سے بیٹھا رہا کہ کھانے کا وقت جب ہوگا تو میں بھی امیر المومنین کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ وہ بیچارہ جب کھانے کا وقت ہوا تو السلام علیکم سامنے آ گیا، امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ علیکم السلام۔ امیر المومنین نے کھانا کھولا کھانے کے لیے تو اسے بھی
کہا، دعوت دی کہ آپ بھی آ جاؤ، تو وہ بھی آ گیا۔ وہ تو اسی انتظار میں تھا کہ چونکہ امیر المومنین نے درخت سے، کھجور کے درخت سے اوپر باندھ کے رکھا ہوا تھا کھانا، اسے یہاں سے شک پڑا کہ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، اتنی حفاظت سے جو باندھا ہے۔ تو جب کھول کے رکھا تو وہ جو کی خشک روٹی تھی پانی کے ساتھ، اور اس شخص نے تو دیکھتے ہی توڑ ہی نہیں سکا، اسے لقمہ ہی نہیں توڑ سکا، وہ اتنی سخت تھی۔ تو پھر اعتراض کیا، اس نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ کھانا اتنا چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ ایسے کھلا چھوڑ دیتے، کسی نے نہیں کھانا تھا، تو اس کو کیوں آپ نے چھپایا؟ تو یہ کھانا تھا امیر المومنین کا، وہ لباس ہے امیر المومنین کا، یہ جوتا ہے امیر المومنین کا، یہ معمول تھا امیر المومنین کا، خصوصاً خلافت کے دوران۔ اس کے اندر یہ معنی نہیں نکلتا کہ ہر آدمی پھٹے ہوئے لباس پہن لے، ہر آدمی پوسیدہ پیوند خوردار پہن لے۔ اس کی وجوہات امیر المومنین نے ذکر کی ہیں کہ انسان جو طرز زندگی اپناتا ہے، وسائل زندگی اپناتا ہے، یہ وسائل زندگی ضروریات زندگی ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ وسائل زندگی، ضروریات زندگی، زندگی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ تکبر، غرور اور فخر کی وسائل بن جاتے ہیں۔ مثلا لباس ضرورت زندگی ہے، معمول کا ہونا چاہیے جیسا بھی، اور قرآن کی تاکید ہے کہ اچھا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، زینت ہو، آپ کی صاف لباس ہو، ستھرا لباس ہو، خصوصاً روز جمعہ، نماز جمعہ کے لیے بہترین لباس خوشبو کے ساتھ ہو۔ پھر امیر المومنین یہ کیوں لباس پہنتے تھے؟ یہ لوگوں کو عملی درس دینے کے لیے۔ امام عملی ہدایت کا منشور ہوتا ہے، لفظی منشور قرآن ہے، عملی منشور ہدایت کا امیر المومنین ہے، امام ہے، امام وقت ہے۔ امام نے اصل میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم زندگی کے وسائل کے بارے میں غلطی کا شکار ہو گئے ہو، اور یہ ہو گئے تھے لوگ، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن بیچ میں فتوحات ہوئیں اور اموال میں اضافہ ہوا، اور مومنین نے، مسلمین نے ایک شاہانہ انداز زندگی اپنا لیا، اور پھر وسائل کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ آج جیسے ہے، کیا پہن کے آیا ہے، کون کیا پہن کے آیا ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ پہلے شادیوں میں دیکھا جاتا تھا اور پروگراموں میں، اب روزمرہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ پہنا ہوا ہے یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی طبقاتی شناخت ہے لباس۔ اس قباحت سے بچانے کے لیے امیر المومنین یہ فرماتے تھے کہ یہ پھٹا ہوا لباس اور پیوند خوردہ لباس یہ انسان کے اندر وہ ساری آلودگیاں صاف کر دیتا ہے جو وسائل زندگی یا طرز زندگی کے ذریعے انسان میں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھلے میں نے یہ پہنا ہوا ہے، اچھا بھی پہن سکتا تھا، لیکن دل کو نرم کرنے کے لیے اور نفس کو رام کرنے کے لیے، اور یہ کہ لوگ بھی اس جیسا عمل کر سکتے ہیں کہ پھٹے ہوئے لباس پھینک نہ دیں بلکہ ان کو پیوند لگا کے استعمال میں لائیں، یہ لوگوں کے لیے بھی ایک عملی چیز ہے، اس لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن چکروں میں وسائل زندگی اور طرز زندگی کو اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے تم نے، یہ غلط کر رہے ہو۔ لباس تمہاری ضرورت ہے، اچھا بھی پہن سکتے ہو، زینت والا بھی، لیکن وہ لباس جو تمہارا تن ڈھانپے، وہ لباس جو تمہارے بدن کی زینت ہو، لیکن وہ لباس جو تمہارے دل کو سخت کر دے، وہ لباس جو تمہارے اندر غرور و تکبر پیدا کر دے، وہ لباس جو تمہیں ایک طبقہ بنا دے، وہ لباس جس سے تم ایک الگ اپنا تأثر قائم کرنا شروع کر دو، یہ لباس اگر یہ احساس تمہارے اندر آتا ہے اس کو فوراً اتار کے پھینک دو۔ اگر یہ ابا کبا یہ احساس انسان کو دلائے کہ یہ ایک بڑا انسان ہے، بڑا عالم ہے، یہ بڑا مکرم ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہے، امیر المومنین کی منطق کے نزدیک اسی دن اتار کے پھینک دینا چاہیے اس شخص کو۔ یہ لباس اس کو تباہ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ یہ لباس اگر انسان کے اندر یہ احساس دلا رہا ہے، اس کو فوراً اتار دینا چاہیے۔ اس منطق کو امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ اگر خطبہ دے کر کہتے کہ آپ ایسے کرو
تو اس سے لوگ متوجہ نہ ہوتے، لیکن خود ایسے کام کیا تو کہ لوگ سوال کریں کہ آپ نے کیوں کیا، آپ کے پاس تو مال و دولت موجود ہے، آپ کے پاس بیت المال ہے۔ وہ حضرت نے اس کی تفسیر میں یہ 3 وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ پوشیدہ لباس، معمول کا لباس، استعمال شدہ لباس، یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، خشوع قلب کا باعث بنتا ہے، نفس کو رام کرتا ہے، نفس انسان کا اس میں اکڑ پن آ جاتا ہے، نفس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا لباس جو دوسرے نہ پہن سکیں، اس لباس سے پرہیز کرو، وہ لباس جو دوسرے نہ پہن سکیں۔ بعض اوقات مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سونے کا لباس بنا کے پہن لیں تو بھی کافی ہے، سارا گھر، سارا خاندان، تمام شلوار قمیض کوٹ پینٹ سب سونے کے ہوں، پہن سکتے ہیں، لیکن وہ معمولی لباس پہنے ہوتے ہیں۔ یہی بہترین عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا بھی ہے تو اس کو اپنی طبقاتیت میں استعمال نہ کرو، اس کے لیے اللہ نے مال کے لیے الگ سے آپ کو بتایا ہوا ہے ذریعہ، انفاق کرو، اس کو ترقی کے لیے، اس کو مملکت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے اس مال کو خرچ کرو، نہ کہ اپنی شخصیت کو برملا کرنے کے لیے، اپنے اندر تکبر و غرور ایجاد کرنے کے لیے۔ معمول کا لباس جیسے دوسرے پہنتے ہیں ویسے ہی پہن رہے ہیں، وہ بھی پہن رہے ہیں۔ جب معمول کا لباس امیر غریب سب پہنتے ہیں تو کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے لباس سے جھلکتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے۔ خوب یہ عملی تربیت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خود ایسا لباس پہن کر اور ایسی پوشاک پہن کر اور ایسی خوراک اختیار کر کے یہ ہمیں امیر المومنین نے تربیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اطہار و اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تقوی جو امیر المومنین نے عملاً اختیار کیا تھا، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو پیروان امیر المومنین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدا بندہ امت اسلامیہ کے اندر وحدت، اخوت اور اتحاد ایجاد فرما، امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔